بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جو حرف تا ہے اس کا باقی الفاظ کے ساتھ، باقی حروف کے ساتھ جوڑ توڑ کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہمارا سبق ہے مرکبات حرف طا۔ اس میں بنیادی طور پر جو مارکر کا خط ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے اور حروف کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس میں جب آپ نے طا لکھنا ہو تو جس طرح ہم الف لکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ترچھی مارکر آپ نے رکھنی ہے، ٹیڑھی رکھنی ہے اس طرح، اور جس طرح الف ڈالتے ہیں الف آپ نے ڈال دینا ہے۔ الف ڈالنے کے بعد اب یہ آپ نے جو صاد کا سیکھا تھا کہ جس طرح صاد کی گلائی ہوتی ہیں، لیکن صاد میں یہاں باریک ہوتا ہے، اس میں یہاں موٹا خط استعمال ہوگا، تو صاد کی طرح اس کی گلائی لے جاتے ہوئے آپ نے اس کو گول کرنا ہے اس طرح۔ یہ ہمارا طا جو ہے اس طرح لکھا جائے گا۔ اب طا الف تا کیسے لکھنا ہے وہ دیکھیے، اسی کے ساتھ ہی لکھتا ہوں۔ یہ طا الف اور اس کے نیچے طا اور پھر طا الف تا۔ اسی طرح طا اور با کا جوڑ کیسے ہونا ہے، دیکھیے طا سمپل اس طرح، اس کے بعد صاد کی طرح گلائی پیچھے کی طرف، یہاں رک کے پھر ایسے جیسے المدہ ڈالتے ہیں، اس طرح کا دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے لکھا ہے کہ المدہ کی طرح لکھ لیں، اور دوسرے طریقے میں آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر لکھتا ہوں کہ آپ نے طا اس طرح کر کے اس کو نیچے آنے دینا ہے، اور نیچے جا کے تھوڑا سا پھر آپ نے یہ بے کی شکل آگے بنانی ہے، کشتی کی طرح نیچے سے گول، اور دونوں کونے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے برابر ہوں۔ اس کے بعد طا اور جیم کیسے لکھنا ہے، طریقہ کار وہی ہے کہ الف ڈالنا ہے پہلے، اس کے بعد صاد کے نیچے والا حصہ لگانا ہے، یہاں آ کے یہاں تھوڑا سا باریک المدہ کی طرح نیچے کھینچنا ہے، اور یہاں اس کو بیک کی طرف دائیں طرف لے کے جانا ہے۔ اور جیم کے جو قوانین ہم نے پڑھے ہیں کہ جو ہوتا ہے انڈے کی طرح نیچے سے گول، اس کی یہاں سے گلائی موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، فضی لائن لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جیم صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ اس کے بعد طا اور دال بڑا آسان لفظ ہے، اس میں اس گیپ کا دھیان رکھنا ہے۔ طا اور را میں جو ہم نیچے اس کے گلائی کرتے ہیں، یہ والی چیز یہ زیادہ اہم ہے، اس گلائی کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد طا اور سین بڑا آسان لفظ ہے۔ طا الف ڈالنا ہے، الف ڈالنے کے بعد صاد کے نیچے والا حصہ لگانا ہے یہاں تک، یہاں ایک لائن کھینچنی ہے چھوٹی سی، یہاں کھینچنی ہے، پھر دونوں کو ملا کے آپ نے طا سین جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ دائرے کا رول یہی ہے کہ آپ نے ادھر روکنا ہے، یہ نیچے ہو یہ اوپر ہو۔ اس کے بعد طا اور صاد کیسے لکھنا ہے وہ بھی آسان ہے، یہ دیکھیے یہاں تک ایسے، اور اس کے بعد صاد آپ نے ڈال دینا ہے۔ طا اور طا جو ہے یہ جیسے ڈبل طا لکھا ہوا ہے میں نے، یہ دیکھیے یہ ایک طا اور دوسرا طا اس کے آگے، پہلے والا تھوڑا سا اوپر ہوگا اور دوسرے والا تھوڑا سا نیچے ہوگا۔ جو آج کا ہمارا شعر ہے وہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور انگلش میں نے الفابیٹس دوبارہ سے شروع کی ہیں کیونکہ کچھ بچوں کے ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، تو دوبارہ سے پھر بتا دیتا ہوں۔ ہمیشہ الٹی مار کر استعمال کرنی انگلش لکھتے وقت، جب نیچے سے اوپر جانا ہے تو سنگل لائن ہو، اور جب اوپر سے نیچے آنا ہے تو موٹی فل خط ہو، اور پھر یہ آپ نے نوک کے ساتھ خوبصورتی بنانی ہے۔ بی اوپر سے شروع کرتے ہیں، اس طرح اوپر سے نیچے آنا ہے، نوک کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ والی جو چیز ہے اس طرح مارکر کا یوں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد سی کا لفظ جو ہے اس طرح لکھنا ہے، ڈی ہمیشہ اوپر سے شروع کرتے ہیں اس طرح، اور نوک کا اس میں زیادہ تر خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ای کا لفظ اس طرح، اور ایف بھی اوپر سے شروع کریں گے،
اور جی یہاں سے شروع کریں گے۔ اس میں عزیز طلبہ زیادہ تر جو استعمال ہے وہ اس لائن کا ہے، اس کا یہ چیز یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اوپر چونکہ 5 سے 7 لفظ ایسے ہیں جو اس طرح ڈالے جائیں گے۔ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تمام کام آپ نے پین اور مارکر کے ساتھ لکھ کر مجھے سینڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔